بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان عزیز من، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم درس اول کو مکمل کر رہے تھے کہ اچانک وہ ویڈیو سٹاپ ہو گئی. تو پارٹ 2 کے اندر ہم نے اس کا بقیہ حصہ جو رہ گیا تھا اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ اسے دھیان سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور باقاعدہ کاپی یا رجسٹر پر پریکٹس کریں گے. اسمائی اشارہ کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا اور اس کے بعد اس کی فرہنگ یعنی الفاظ معانی کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. بعد میں ہم تمرین کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جیسا کہ آخری جو جملہ ہے ہم نے اس کو دہرایا تھا، ان میز کو میں نے بتایا کہ 4 طرح کے جملات میں آپ بدل سکتے ہیں. ان میز است، ان میز نیست، ان میز خوب است، ان میز خوب نیست. اس طرح سے آپ مختلف جملات میں اس کو بدل سکتے ہیں. تو ہم اسی مشق کو حل کر رہے ہیں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے، جیسا کہ یہ سامنے آ رہی ہے. تو یہاں پر مشق کے اندر تمرین میں میں نے آپ کے سامنے 4 طرح کا ایک فارمیٹ رکھا ہے، جیسے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. نمبر 1 پر شروع میں این رکھا ہے اور آگے 2 جگہ خالی ہیں. نمبر 2 پر شروع میں آن رکھا ہے اور اس کے بعد 2 جگہ خالی ہیں. نمبر 3 پر سٹارٹ میں جگہ خالی ہے، اینجا کو درمیان میں رکھا ہے، آخر میں جگہ پھر خالی ہے. نمبر 4 کے اوپر شروع میں جگہ خالی ہے، بیچ میں درمیان میں آنجا ہے اور آگے اس کی جگہ خالی ہے. اب نیچے جیسے ان کتاب است، ان کتاب نیست، یا ان کتاب خوب است، یا آن کتاب است، آن کتاب نیست، کتاب اینجاست، کتاب آنجاست. تو یہ اس طرح سے اگر آپ ایک جملے کو سوچیں تو آپ کئی طرح کے فارمیٹس میں، مثلا 4، 5، 6 طرح کے فارمیٹ میں ایک لفظ سے بنایا جانے والا جملہ بدل سکتے ہیں. اب اصل آتے ہیں ہم آپ کے کام کی طرف. نیچے میں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، جیسے کتاب، درس یعنی سبق، قلم، کاغذ، دوات، ورق، در دروازے کو کہا جاتا ہے، مداد یہ کچی پینسل کو کہتے ہیں، اور خودکار پکی پینسل کو کہا جاتا ہے. میز، صندلی ہم کرسی کو کہتے ہیں. کفش جوتے کو کہا جاتا ہے. لیوان گلاس کو کہتے ہیں. دفتر بیسیکلی رجسٹر کو یا کاپی کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ سبق کے اندر سے یہ 14 یا 15 اگر آپ حرف لے لیں جیسے کہ میں نے نیچے دیے ہیں، تو ہم یوں سمجھیں کہ ایک حرف سے بنایا جانے والا جو جملہ ہے، اگر آپ انہیں 4 یا 6 طرح کے، جیسے کہ اوپر 4 فارمیٹ میں نے دیے ہیں، ان کے اندر آپ ایک حرف سے 4 جملے لکھیں باقاعدہ است کے ساتھ، اور اسی طرح سے پھر 4 جملے اگر آپ لکھتے ہیں باقاعدہ نیست کے ساتھ، تو دوسرے لفظوں میں ایک لفظ سے آپ 8 یا 10 جملے بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ کاپی کے اوپر باقاعدہ پریکٹس کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آج کے اس پہلے درس کے اندر ہی آپ نے کم و بیش 100 سے زیادہ جملات جو ہے وہ فارسی کے سیکھ لیے ہیں اور ان پر اچھی طرح سے عبور حاصل کر لیا ہے. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے، جیسا کہ مقولہ اول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ الدرس حرف والتقرار الف، کہ درس اگرچہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو اسے 1000 مرتبہ دہرایا جائے. یا قید العلم بالکتابہ، کہ علم جو ہے اس کو لکھ کر اپنا قیدی بنا لیا جائے. تو اس طرح سے یقیناً آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ایک ہی درس کے اندر 100 سے زیادہ جملات سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آخر میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے اس واقعے کو آپ اپنے ذہن میں اپنے پلے باندھیں گے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک چائنا کا سفیر آیا، تو وہ یہاں تقریباً 4 سال رہا. 4 سال کے بعد جب وہ جانے لگا تو اپنی الوداعی تقریب میں اس نے پاکستان کی اہم شخصیات اور صحافی حضرات کے سامنے اردو میں سپیچ کی. جب اردو میں تقریر کی
تو سارے اتنے حیران ہوئے، بعد میں باقاعدہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اردو پر اتنا اچھا عبور حاصل ہے، آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ تو بہت پیارا جواب تھا ان کا۔ جو چائنا کے سفیر تھے کہنے لگے کہ جب میں 4 سال پہلے یہاں پر آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے اردو زبان لازمی سیکھنی ہے، اور میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا۔ انتہائی آسان سا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک عہد کیا کہ روزانہ اردو زبان کا ایک جملہ صرف وہ اچھی طرح سے سیکھوں گا، اسے یاد کروں گا اور اسے اپنے پاس اپنی ڈائری میں لکھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف اسی ایک اصول پر عمل کیا، اور 4 سال تک مسلسل میں روزانہ صرف ایک جملہ یاد کرتا رہا، اور آج یہاں تک نوبت پہنچی کہ مجھے اردو زبان اچھی طرح سے آتی ہے اور اس پر پوری طرح سے عبور حاصل ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح سے دوستان، آپ بھی اچھی طرح سے اگر رجسٹر لے کے، کاپی لے کے اس کی پریکٹس کریں، یہ کم از کم 100 جملے ایک دن کے اندر یہ لکھیں، اور جب تک لکھیں گے نہیں تب تک آپ کے پلے یہ نہیں پڑے گا، آپ کے ذہن کا حصہ نہیں بنے گا، یہ علم جو ہے وہ آپ کا قیدی نہیں بنے گا، بلکہ بہت جلدی آپ سے آزاد ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستان، آپ نے اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے، چائنا کے سفیر کی وہ بات یاد رکھنی ہے۔ آپ بہت زیادہ اگر گرامر کے لمبے چوڑے اصولوں میں نہ بھی پڑھیں، صرف اور صرف ایک دن کا درس جو ہے اسے پریکٹس کریں، لکھیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی کم وقت کے اندر آپ فارسی زبان کو اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی دلی آرزوئیں اور تمام تمنائیں پوری فرمائے۔ اور ایک ریکویسٹ آپ دوستوں سے کروں گا کہ اس لیکچر سے متعلق اپنی قیمتی آراء جو ہے اس سے ہمیں نوازیں گے، بیان کریں گے ہمارے سامنے، تاکہ ہم مزید اس کو اچھی طرح سے آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔